السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، ملتان کے مارکے میں اب 2 دن رہ گئے ہیں۔ جاوید ہاشمی کی خالی کردہ نشست نے پورے ملک کی سیاست کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جلسوں کے بعد اس نشست کا انتخاب بھی یہ فیصلہ کرنے میں مددگار ہوگا کہ عوام تبدیلی چاہتے ہیں یا پھر نہیں۔ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں تنظیم نو جاری ہے۔ کارکنان کا غم و غصہ قیادت کے سامنے کھلتا جا رہا ہے۔ زرداری صاحب کو بھی ناظرین کراچی میں اب 18 اکتوبر کے جلسے کی فکر ہے، جسے وہ ہر صورت میں کامیاب کرا کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ شو آف پاور ہے یہ ان کے لیے۔ جبکہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا سیاسی موسم گرم ہے، اس لیے وہ اپنی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ کو فعال کریں گے اور ملک کے دیگر علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اسی نظام میں رہتے ہوئے عوام سے ووٹ، نوٹ اور سپورٹ مانگ لی ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے کہا کہ ہم نیا نہیں بلکہ اسلامی پاکستان چاہتے ہیں۔ انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ مسائل پر توجہ دے، ورنہ عوامی غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تمام مجموعی ایشوز ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں ان سے میں آپ کو کروا دوں۔ علی محمد خان پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی رہنما آل پاکستان مسلم لیگ آسیہ اسحاق صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ آسیہ صاحبہ باپ کا بھی بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر میں ناظرین طلال چودھری صاحب نون لیگ کو ریپرزینٹ کریں گے، وہ ہمارے ساتھ ڈی ایس این جی پر ہوں گے، اور شعلہ رضا صاحبہ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی کی عام رہنما، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ سب سے پہلے علی محمد خان صاحب آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ فوکس ہے ملتان کی جانب، گو کہ آپ کا کوئی اپنا امیدوار تو وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن یہ مارکا آپ کے لیے کافی اہم ہے۔ کچھ بتائیں گے کس کو سپورٹ آپ کی ہے، کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو علی بھائی آپ کو گزشتہ عید مبارک، کیونکہ اس کے بعد سے ہم مل نہیں سکے۔ پروگرام ہے میرا آپ کے ساتھ۔ جی جی۔ اسلام آباد میں بڑا اچھا موسم ہے، اور یہاں سے میری امید ہے کہ کوئی ٹھنڈی ہوائیں ملتان کا رخ کریں، جہاں پہ ماحول کافی گرم ہوا ہے سیاسی۔ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اس کا رزلٹ جو ہے انشاءاللہ عوام تبدیلی کے لیے فیصلہ کریں گے، اور جو جلسہ ہوا تحریک انصاف کا کافی بڑا جلسہ تھا، ون آف دا بگیسٹ۔ میں کوئی بہت بڑا نہیں مارنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ شاید بھٹو صاحب نے جب جلسے کیے تھے پنجاب میں، اس کے بعد یہ کچھ بڑے جلسوں میں سے ون آف دا بگیسٹ تھا۔ تو وی آر ہوپنگ ویری گڈ رزلٹ، وہاں پہ اچھا کمپٹیشن ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اور علی بھائی ایک بات میں اور بھی کہہ دوں، دیکھیں جس طرح سے ہم تو خیر پولیٹیکل جماعت تھے ہی اور ہیں ہی، لیکن جس طرح قادری صاحب نے بھی بات کی ہے اور اپنا اعتماد کا اظہار کیا ہے پولیٹیکل سسٹم پہ، الیکٹورل پروسیس پہ، تو یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک بہت تگڑا جواب ہے جو یہ بات فرماتے تھے کہ خدا نخواستہ قادری صاحب کو بالخصوص ٹارگٹ کرتے تھے، اور ساتھ میں ہمیں بھی کینچ لیتے تھے کہ کوئی ڈیموکریسی کو ڈیریل اور پتہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب آپ دیکھیں، let's not distract somewhere else. Let me come to the point. خان صاحب, let me come to the very point which I asked in the beginning. ملتان میں جو سیاسی مارکا لگنے جا رہا ہے، دیکھیں 2 نظریات کی جنگ ہے۔ ایک نظریہ ہے جو کہ انقلاب آزادی لانا چاہتا ہے، ایک نظریہ تھا جو جمہوری سیٹ اپ کے اندر رہ کے بات کرنا چاہتا ہے۔ ان کی جنگ ہونی جا رہی ہے۔ آپ کی سپورٹ ڈیفینیٹلی نہیں ہے ہاشمی صاحب کو، سپورٹ نہیں ہے تو کس طرح سے آپ مخالفت کریں گے، کس طرح سے آپ نے بساط بچھائی ہے ملتان میں ان کے خلاف؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، میں وہ ڈیمولیشنگ سٹروک نہیں کھیلنا چاہتا کہ میں یہ کہوں کہ بھئی یہ سب نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، تو وی آر دا تھرڈ آپشن، وی آر ایجنٹس آف، وی سپوز اور سیلفز ٹو بی ایجنٹس آف چینج۔ جو ملتان کی بات ہے، دیکھیں جو جلسہ ہمارا ہوا اس میں اگر آپ کو یاد ہو، قریشی صاحب نے فرمایا تھا جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں، کہ اپنی تقریر میں کہ ابھی آپ نے خرگوش کو جو ہے وہ بلہ بنانا ہے، اس طرح کی کوئی بات تھی۔ تو لازمی طور پہ ہماری مورل سپورٹ اور ہماری ایک وہ ہے ڈوگر صاحب کے ساتھ جو وہاں سے وہ ہیں۔ لیکن ایک بات آج مجھے بڑی عجیب لگی جو میڈیا میں کچھ کوٹ بھی ہوئی، بڑی مجھے عجیب لگی یہ بات جناب ہاشمی صاحب کی۔ اور ہاشمی صاحب کے بارے میں اگر آپ نے چیک کیا ہو علی بھائی، اور یہ اس کو شاید سارے ایکنالج کریں کہ جب سے ہاشمی صاحب تحریک انصاف چھوڑ کے گئے ہیں آج تک اور ابھی تک فی الوقت جب تک میں بات کر رہا ہوں، جناب چیئرمین عمران خان صاحب نے ابھی تک ان کو
बहुत कम उनके बारे में बात की है। कोई ऐसी बात नहीं की जिससे आप ये महसूस करें कि उन्होंने कोई ऐसी बात की हो जिससे हाशमी साहब की इज्जत में। तो हमेशा मैंने देखा कि मीटिंग्स के अंदर भी और आज भी वो इज्जत करते हैं हाशमी साहब की। लेकिन मुझे जो अजीब लगा कि हाशमी साहब ने ये फरमाया कि मुझे पता नहीं मुस्लिम लीग के झंडे में कोई आप रैप कर दें या जो भी। ये बड़ी अजीब बात इसलिए है अली के, ये बहुत पहले वसीयत कर चुके थे, अली मोहम्मद खान साहब बहुत पहले वसीयत कर चुके थे। अच्छा, मैं इसकी तरफ भी आता हूँ, मुझे मारूफ के साथ इंटरप्ट करना है, आसिया साग साहबा भी वेट कर रही हैं, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। और दागी का लफ्ज़ मैं याद कराता चलूँ, दागी का लफ्ज़ जो है वो आपके ही कायद शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो इन्वेंट किया, उनको दिया। अच्छा आसिया साहबा, मुशर्रफ साहब अब उनकी पार्टी जो है वो फाल करने के लिए काफ़ी डिटर्मिन्ड नज़र आते हैं। क्या आप भी इसी तरह से एक इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी, तहरीक-ए-इंसाफ? डू यू फोरसी इलेक्शंस इन नियर फ्यूचर? शुक्रिया बहुत अली। मैं आपको कुछ माजी की झरोखों की तरफ लेके जाऊंगी कि जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आए थे तो वो इसी सियासी जो एक सिस्टम है उसका हिस्सा बनने के लिए आए थे, लेकिन उनका खौफ, उनकी दहशत मुस्लिम लीग नून पे ऐसी सवार हुई कि उन्होंने उनके खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों को जिस बेरहमी से और जिस बेदर्दी से उसका इस्तेमाल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ किया और उन एक ऐसा काम किया जो कि पाकिस्तान के आईन में कहीं नहीं है कि एक शख्स जिसको आप सारी जिंदगी के लिए आप उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने से बैन कर दें। साहब, आपको लगता है अभी भी वो वक्त है कि हमारी अदालतें किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं? अभी भी वो दौर चल रहा है क्या? देखिए, नहीं, ये तो अब पाकिस्तान की अदालतों को सोचना है कि उनका नाम किस तरीके से बदनाम हुआ, किस तरीके से अब वही चीफ जस्टिस साहब जो कि कभी बहुत बड़े हीरो गर्दाने गए और जिनकी बहाली के लिए बड़ी लोगों ने तहरीक चलाई, फिर तमाम लोगों ने उस पर पूरी कौम से माफी भी मांगी कि हमने एक गलत आदमी के लिए तहरीक चलाई। तो ये तो कोई अब ढकी छुपी तो बात रही नहीं है। और मैं आपको फिर ये बात कह रही हूँ कि ये फिर पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है अब उसको सोचने का वक्त है कि उनके ऊपर किस तरीके का इल्जाम अब साबित होता चला जा रहा है। तो लिहाजा जहां आपने ये बात की कि वो अपनी तंजीम को फाल कर रहे हैं और वो इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे, तो वो इसी लिए पाकिस्तान वापस आए थे और वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे, डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर लेकिन साथ साथ वो तो ये भी कहते सुने गए आसिफ साहबा के उबूरी हुकूमत बने, टेक्नोक्रेट हुकूमत बने, तो वो तो फिर इलेक्शंस की तरफ वो एक और चीज नजर आती है, इधर एक और जो है वो हमें पहलू नजर आता है इसका। नहीं, देखें, प्रेसिडेंट साहब ने कभी ये जुमला नहीं कहा कि जी ये इलेक्शन की तैयारी हो रही है। नहीं, पार्टी अगर फाल इस वक्त करने के लिए आगे बढ़ाई जा रही है तो यकीनी तौर पे जिस वक्त प्रेसिडेंट साहब इन तमाम केसेस को जिस तरीके से मेरिट पे फाइट हम कर रहे हैं, उससे जब ये हम फारिग हो रहे हैं और फिर उसके बाद हम अपनी पार्टी को फाल करने के लिए जा रहे हैं, तो इलेक्शन, जैसा कि प्रेसिडेंट साहब अपनी मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर भी ये बात कह चुके हैं कि इलेक्शन होता हुआ तो उनको अभी नहीं नजर आ रहा है। हाँ, वो जो सिस्टम, जो एक अवेयरनेस का एक सिस्टम है जो तारुल कादरी साहब ने और जो इमरान खान साहब ने एक कौम को एक जगा दिया है, जिस तरीके से लोगों को अवेयरनेस का लेवल नहीं था, वो इनके धरनों से जो है वो लोगों को ये पता चल गया है कि हुकूमतें क्या गलत करती रही हैं और क्या सही होना चाहिए। और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के लोग और बहुत माजरत के साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के भी लोग ये बात कहते रहे कि जी कई 100 हैं या कई 1000 हैं, तो वो झूठे लोग हैं, इनका तो काम ही शुरू से झूठ बोलना है। ये झूठ बोलते रहे उस वक्त जिस वक्त ये परवेज मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके ये सऊदी अरब चले गए, उस वक्त भी इन्होंने झूठ बोला। फिर कई सालों तक ये झूठ बोलते रहे जब तक कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब ने वो डॉक्यूमेंट सामने नहीं लाकर खड़ा कर दिया। तो ये तो सदा के ये झूठे हैं। तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पे हमें शला रजा साहब ने भी ज्वाइन किया है। शला साहब, आप तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही होगी। मैं जो इशू है सियासी इशू, उस पर तो मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले एक बयान जरदारी साहब का, उस पर थोड़ी सी आपसे राय चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जी पिछली हुकूमत में एक दज्जाल की वजह से हम डिलीवर नहीं कर सके। अच्छा, मजे की बात यह है कि तहरीक-ए-इंसाफ भी यही रोना रो रही है, वो भी उन्हीं की तरफ, मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा उनका भी उसी तरफ होता है। आसिया साग साहबा ने भी उनकी तरफ इशारा कर दिया और दीगर जमातें जो है यानी पाकिस्तान अवामी तहरीक भी बार बार उनकी निशानदही करते रहते हैं। मुझे एक्सप्लेन करेंगे ये दज्जाल है, कौन था, क्या किया इसने पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, मैं समझती हूँ कि सब दज्जाल को पहचानते हैं
اور جو سیاست کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دجال کون تھا. اس وقت لوگوں کو ہم اس لیے برے لگ رہے تھے کہ ہم نے صرف دجال کو پہچانا تھا اپنی سیاسی بصیرت سے, اور لوگوں کو اب سمجھ آ رہا ہے, ورنہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے پیچھے سیسا پلائی دیوار ہیں. ضمنی الیکشن میں اپنے فوٹوز کے ساتھ ان کا فوٹو بھی لگاتے تھے. دیکھیے بحال اس لیے کیا, جی بحال اس لیے کیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو اس وقت سازش کی گئی تھی, جیسے کہ آج کی جا رہی ہے جمہوریت لپیٹنے کی, وہ تھی, اور ہم نے بحال کیا. لیکن ایک بات یاد رکھی کہ ڈوگر کو جس وقت اپنے وقت پہ جانا ہے اس کے بعد 3 دن بعد ہوگا, اور ہماری مجبوری تھی, ہم نے ایک اسٹیپ بیک کیا. ورنہ جس طرح سے آج یہ کوشش ہوئی ہے, جس کو یہ ابھی کہہ رہی ہیں کہ بہت بڑے دھرنے اور جھوٹ بولتے ہیں, تو دراصل جھوٹ وہ بولتے ہیں جو کہ لوگوں کی آنکھوں میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے مٹی اڑا دی ہے یا پسی مرچیں ڈال دی ہیں. ابھی جا کے دیکھیں وہاں پہ صرف خیمہ بستی ایک چھوٹی سی پڑی ہوئی ہے, اس طرح دھرنے نہیں ہوتے بھی. اصل میں وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے شعور دیا ہے جو ڈکٹیٹر کے ساتھ رہے ہیں. انہیں معلوم ہی نہیں کہ جی ہم تو اتنے باشعور تھے کہ ضیاء کے دور میں 86,480 کوڑے ہمارے کمر پہ پڑے. ہم اتنے باشعور تھے کہ بھٹو کے علاوہ 17 لوگوں کو پھانسی ہوئی. ہم اتنے باشعور تھے, ہر ایک قید و بند میں تھا. اپنی باری پہ بولا کریں, اپنی باری پہ بولا کریں, یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اپنی باری دیکھیے, اگر آپ پروگرام صحیح کریں تو ٹھیک ہے, ڈکٹیٹرز کے لوگوں کو بٹھاتے ہیں تو وہ بیچ میں بولتی ہیں. ڈکٹیٹر کے لوگوں کو بچھائیں گے تو وہ بیچ میں بولیں گے اسی طرح. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, ان کا حق بنتا ہے. دیکھیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں بالکل اب یہ پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہیں, ان کی یہ شکست ہے, کیونکہ ان کے مشرف صاحب جب آئے تھے تو یہ کہتے ہوئے آئے تھے کہ دونوں پولیٹیکل لیڈر خراب ہیں. اب اگر وہ نہیں, اب مجھے نہیں بولنے دیں گی تو میں کہوں گی کہ وہ طرز اپنا رہی ہیں, اور اگر آپ نے اس طرح پروگرام چلانا ہے میں مائک آؤٹ کر دوں گی. اپنی بات کمپلیٹ کیجئے, پھر میں دیگر مہمانوں کی طرف آتا ہوں, ہمارے لیے سب معزز ہیں. جی فرمائیے. دیکھیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اس وقت کہ آصف زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو بہت سی سیاسی جماعتیں آج سمجھ رہی ہیں. ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے ایوب کے وہ وزیر تھے, لیکن جب انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی تو انہوں نے چیلنج کیا مارشاء اللہ کو, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جان تک دے کر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ راستہ دکھایا کہ ایک مومنٹ وہ آ گئی کہ اب لوگ سمجھ لیں کہ ڈکٹیٹرشپ اس ملک کے مفاد کے لیے بہتر نہیں ہے. تو اب جبکہ ہم یہ شعور دے چکے, ہمارے لیڈر نے اپنی جان دے دی, سب ہو گیا, اور کون سا زمانہ ایسا نہیں تھا. ایوب کے دور میں ایوب گو کے نعرے لگے, بہت برے نعرے لگے. ٹھیک ہے, لیکن شیلا صاحبہ اب نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ پنجاب میں زرداری صاحب کو خود آ کے بیٹھنا پڑا. آپ کی اپنی جلسوں کے اندر گو زرداری گو کے نعرے بھی لگ گئے, آپ کی صدائی تقریب کے اندر جو ہے وہ گو وٹو گو کے نعرے لگ گئے. تو آپ کے اپنے کارکن اتنے ناراض ہیں, اور آپ کو مانے نہ مانے آپ کو پنجاب میں تھریٹ ہوئی, اپنی بقا کی جنگ لڑنا پڑی آپ کو. میں اس سے انکار اس لیے نہیں کروں گی کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو اس سے ہم صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے. دیکھیں یہ بات ایک کھلی حقیقت ہے کہ بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد نہ تو ہماری کیمپین چلی اور نہ ہی ہمیشہ کی طرح الیکشن فیئر ہوئے, اور ہم 126 لوگوں کے ساتھ یا تو حکومت کو دیکھتے, کانے دجال کی شرارتوں کو سہتے, دوسرے سیاستدان جو اس کے پیچھے سیسا پلائی دیوار اور اس کے لیے بریگیڈ بنے کھڑے تھے, کوئی کوٹ پینٹ پہن کے جا رہا تھا, کوئی جو ہے وہ نام لے لیجئے شیلا صاحبہ, نام ہی لے لیجئے ان کے. دیکھیے ایک اچھا سیاستدان کی اچھی ڈپلومیسی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے بات کرے کہ لوگ سمجھ جائیں, ورنہ ایسے بھی سیاستدان ہیں روز اوپر پروفائل بتائیں, نام نہ بتائیں, پیپر ریسیو کر کے پڑھتے ہیں. تو دیکھیے سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو ہے منصور اعجاز کی طرف کس نے اشارہ کیا تھا اپنے جلسے میں اکتوبر کو 12. تو ہمیں تو ہر طرف سے ٹانگ کھینچی جا رہی تھی, لیکن ہم نے انہی کو بچانے کے لیے تو زرداری صاحب نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے سفید امن کا, انہی کو بچانے کے لیے آپ نے کلمہ جن سے ابھی آپ کو اتنی شکایتیں ہیں, پھر آپ بھی اپنا ایک معیار رکھیں نا شیلا صاحبہ. ہم ان کو نہیں بچا رہے, ہم ان کو نہیں بچا رہے, ہم اس سسٹم کو بچا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سسٹم بچاتے بچاتے اپنی پارٹی کو توجہ نہیں دے سکے.
پارٹی دوبارہ صحیح ہو جائے گی. ہم 16 لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے. حکومت میں اچھا چلے رہے، مجھے اب آپ کو یہاں اپوزیشن میں روکنا رہ ہوگا. چکے. میں تو یہ ایک سوال شکایت بریک پہ جانے سے بالکل پہلے بجا علی ہے. محمد خان صاحب سے کر لوں. شکایت بجا ہے. جی ٹھیک ہے. شکایت بجا ہے. ہماری ٹھیک ہے. ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اتنا بڑے بڑے فیصلے ہم نہیں کر سکتے کہ سول ڈس اوبیڈینس کہیں ہمارے لوگوں کو نہ پتا ہو, استعفیٰ مانگ لیں لوگ نہ دیں. ہماری پارٹی میں لوگ بولتے ہیں لیڈرشپ کے آگے. ٹھیک ہے, میں اسی بات کو کیری کرتا ہوں. علی محمد خان صاحب ایک تو اس بات کا ذرا کوئی آنسر دیجیے گا, اور میرا سوال یہ ہے کہ جب اب آپ کو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بلا رہے ہیں کہ اب آپ کٹھے آ جائیں استعفے دینے کے لیے, اب آپ کیوں نہیں جا رہے استعفے دینے کی تصدیق کے لیے؟ دیکھیں استعفے تو ہم دے چکے تھے اور دے چکے ہیں. جیسے ہی ایک ڈیسیجن ہوگا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کوئی تصدیق کریں, اس کی رولا مکائیں, اپنے گلے سے اتاریں اس کو. کوئی سندھ کی علاقائی جماعت تو ہے نہیں, نہ پنجاب کی کوئی صدرن اپر پنجاب کی جماعت ہے, پورے پاکستان کی ریپرزنٹیٹو. تو آپ بھی تو پنجاب کی حد تک ہی ہیں. واحد جماعت ہے جو پورے خیبر سے سندھ تک ہماری ریپرزنٹیشن ہے میرے بھائی. اور دوسری بات میڈم شہلا نے کی, تو وہ بھی تو پہلے وفاق میں اپنی حکومت بنا چکے ہیں نا, وفاق کی علامت تو وہ بھی رہ چکے ہیں. آپ ایسے تو نہ کہنا علی صاحب. ہماری جو جدوجہد تھی, جب بی بی شہید نے کہا تھا نا کہ میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے گھر پہ جھنڈا لگاؤں گی پاکستان کا, تو اسی کی طرف ان کا اشارہ تھا. وہ جتنی تحریک تھی سب اس بات پہ مشتری ہوشیار باش ہو جائیں کہ وہ کسی چودھری افتخار صاحب کے لیے نہیں. میں نام لے دیتا ہوں, میں آپ نام مجھے لے دیتا بتائیں, ہوں. میں بریک پہ جاؤں گا, آپ نیشنل اسمبلی میں رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہتے ہیں؟ علی محمد ذرا خان سن صاحب لیں, علی ذرا میری بات پوری ہونے دیں, بڑی مزیدار بات میں کرنے جا رہا ہوں. جی چلیں وہ ٹھیک ہے. کسی چودھری افتخار کے لیے نہیں, وہ آزاد عدلیہ کے لیے تحریک تھی, اور عدلیہ آزاد ہونے کے بعد آج اس کا ثمرہ ہمیں مل رہا ہے کہ چلے اس میں اگر کچھ گندے انڈے نکل بھی آئے, لیکن عدلیہ تو آزاد ہو گئی نا. اگر عدلیہ کی آزادی کی تحریک پہ اس طرح حرف اٹھائیں گے تو کہاں سے آزاد؟ علی محمد خان صاحب اسی آزاد عدلیہ پر آپ کو اتنا اعتماد نہیں ہے کہ اس کے بنائے ہوئے کمیشن پر آپ اپنی دھاندلی کی جو بات ہے, جو الزام ہے, وہ چھوڑ دیں. سکندر مرزا جیسے لوگ جن کو بعض سیاستدانوں نے خط لکھے سکندر مرزا کو کہ آپ تو جناح سے بھی بڑے سیاستدان ہیں, مجھے پلیز آنسر دے دیں علی محمد خان صاحب اس بات کا. پی ٹی آئی ایم این اے نیشنل اسمبلی میں رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہتے؟ پلیز مجھے بریک کے لیے پوش کیا جا رہا ہے, کائنڈلی اس کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے, کچھ گندے انڈے نکلے اس میں سے. علی محمد خان صاحب پلیز, میں اس طرف آتا ہوں, میرا سوال ادھورا رہ جائے گا. آپ نیشنل اسمبلی میں رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہتے؟ دیکھیں میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایسا بنا جائیں کہ میرے بعد میرا بیٹا اس میں امن و چین سے رہ سکے. اسمبلی میں رہنا, آپ کا پاسپورٹ کوئی نہیں چھین رہا پاکستان کا, میں نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں علی محمد خان صاحب. I'm talking about National Assembly. Do you want to be a part of it or not? And if not, so why don't just get over with it? میں آپ کو سچ بات بتاؤں, سچ بات بتاؤں, دل کی بات بتاؤں. جی جی دیکھیں, اگر کوئی سیاستدان آپ کو یہ کہتا ہے, قومی اسمبلی کا کوئی سیاستدان آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے قومی اسمبلی میں رہنا اچھا نہیں لگتا, وہ شاید یا تو منافقت کرتا ہوگا یا اس کو اسپتال لے جائیں. لیکن کسی وجہ سے کسی بڑے مقصد کے لیے پھر آپ کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے, جس کے لیے ہم تیار ہیں. اچھا تیار ہے, یعنی آپ تصدیق کرنے جا رہے ہیں کل پرسوں میں؟ پھر جیسے ہی خان صاحب کو آرڈر ہوگا آپ کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوں گی اور ہم ادھر پہنچ چکے ہوں گے. چلے ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں جی, وقت دور نہیں ہے. بہت شکریہ. ہمارے دیگر ہمارا جو پینل موجود ہے, ہم دوبارہ واپس آئیں گے, کچھ دیگر سوالات بھی ہیں جی, ان کی طرف بڑھیں گے. طلال چودھری صاحب مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کریں گے, کیونکہ حکومتی موقف لینا بہت لازمی ہوتا ہے, وہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے جی. ٹیک اے بریک, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. مسلم لیگ نون سے طلال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں آصف صاحب آپ کی طرف تھوڑی دیر میں آتا ہوں, چونکہ ان کو بھی انگیج کروں ڈسکشن میں. چودھری صاحب, پھر اب سپورٹ کر رہے ہیں آپ ہاشمی صاحب کو ملتان میں, اور مسلم لیگ نون کی پس پردہ بھرپور سپورٹ ہے ان کو؟ پہلے میں آپ کو ذرا یہ استعفوں والی بات ہوئی تھی, ابھی علی محمد بھائی میرے بھائی بات کر رہے تھے. دیکھیں استعفیٰ جو ہے نا, وہ اگر بندہ دل میں کہہ دے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا تو استعفیٰ ہو نہیں جاتا. اس کے لیے دو طریقے ہیں.
اس کے لیے استعفیٰ بھیجنا ضروری نہیں ہے. یا آپ سپیکر صاحب کے پاس ذاتی طور پر جا کر اس کی تصدیق کریں, یا پھر آپ ہاؤس میں جائیں اور ایک بہادر آدمی کی طرح وہاں کھڑے ہو کے کہیں میں ریزائن کرتا ہوں. اس کے بعد ہوتا ہے. اس وقت تک یہ جتنے ریزائن ہیں ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ جعلی ہیں. یہ کہتے تھے اسمبلی جعلی ہے, لیکن ان کے استعفے جعلی نکلے ہیں, اسمبلی اصلی نکلی ہے. یہ تو تھی پہلی بات. لیکن ساتھ میں یہ بھی بات آپ سے کہہ دوں کہ یہ علی محمد میرے بھائی ہوں, اسی طرح شہریار افریدی ہے, اسی طرح اور میرے بھائی ہیں ینگسٹر, یہ وہ لوٹ تھی جو پاکستان میں کچھ کرنے آئی تھی. لیکن میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں یہ تبدیلی کے نام پر پی ٹی آئی میں آئے تھے, لیکن آج یہ بڑے پریشان ہیں. یہ عمران خان اپنی ذاتی انا کی بھیڑ ان نوجوانوں کو جو کامیاب ہو کے آئے ہیں چڑھانا چاہتا ہے. اللہ کرے یہ اس سے بچ جائے. اب آ گئی ہاشمی صاحب کی بات. بھائی ہم تو یقین رکھتے ہیں اسمبلی پر, ہم یقین رکھتے ہیں عوام کے فیصلے پر. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. ہم نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا اس لیے کہ ہم ہاشمی صاحب کے اس سٹاس کو سپورٹ کرتے ہیں جو انہوں نے لیا تھا. لیکن دوسری سائٹ پر پی ٹی آئی ہے جس میں خرگوش ان کا نشان ہے. اب وہ قریشی صاحب کہتے ہیں یہ جو خرگوش ہے اس کو بلہ بنا دو. بھئی اللہ ہی جانے یہ خرگوش بلہ کیسے بنے گا. اور ہم تو نہیں کہتے کہ یہ اسمبلی جعلی ہے. یہ اس جعلی اسمبلی کے لیے انہوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا, 7 آدمیوں کو بھینڈ چڑھایا اس اسمبلی جعلی اسمبلی کے لیے, صرف اس لیے کہ وہ یہ الیکشن کا جلسہ تھا کیا طلال چودھری صاحب؟ ڈوگر صاحب پیپلز پارٹی والے ان کے لیے جلسہ کیا, انہیں 7 سٹیج پر کھڑا کیا, لاکھوں یہ لوگ سن رہے تھے آپ کے ٹی وی چینلز پر. اور جلسے میں قریشی صاحب نے کہا کہ یہ خرگوش کے نشان کو ہم نے بلہ بنانا ہے, اور ان کے ہاتھ, اور یہ عمران خان صاحب انہیں سپورٹ کرنے گئے تھے. ہم بھائی دوگلی پولیسی والے نہیں ہیں, ہم اسمبلی پر بھی یقین رکھتے ہیں, اور 16 کو جو رزلٹ آئے گا اس پہ بھی یقین رکھیں گے. ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ اگر ہار گئے تو کہیں ہمارا امیدوار ہی نہیں. مشرف صاحب نے بھی اپنی پارٹی کو فعال کر دیا ہے. ان کا جو گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا ان دھرنوں کی وجہ سے وہ کچھ لوز ہوا ہے, ان کو کچھ بریدنگ سپیس ملا ہے, اب وہ بھی نکل پڑے ہیں اپنی پارٹی کو مزید فعال کرنے کے لیے. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ آئی تھنک آپ کی گرفت ذرا لوز ہو چکی ہے ان پر. دیکھیں مشرف صاحب کی پارٹی جو ہے وہی تو جگہ جگہ بکھری پڑی ہے. پی ٹی آئی میں مشرف صاحب کی پارٹی وہ آپ دیکھ لیں, سواتی صاحب ہوں, وہ جہانگیر ترین ہوں, ادھر کاف لیگ ان کی پرانی پارٹی, قادری صاحب ان کی پارٹی. اگر تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو اور منظم ہو گئے ہیں تو پھر تو مشرف صاحب کی بات مانی جا سکتی ہے. ادروائز ان کی ذاتی جو لیگ ہے اس کی وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آتی, وہ صرف شاید فیس بک پہ ہو اور تو کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. آسیہ اسحاق صاحب آپ نے گفتگو سنی, آپ کمنٹ کرنا چاہتی ہیں شیلا صاحبہ کی بات کو بھی؟ طلال صاحب نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ کی پارٹی تو بکھری ہوئی ہے, اس کو بھلے اکٹھا کر لیں آپ. دیکھیں میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو جمہوریت کے سو کالڈ چیمپئنز اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور جو جمہوریت کا راگ الاپتے نہیں تھکتے, ان سے کوئی یہ تو پوچھے کہ بیسک ڈیموکریسی جو ہے وہ لوکل باڈیز ہے. تو یہ پچھلے 7 سال سے پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت رہی, 2 سال 1.5 سال ان کی حکومت کو آ گیا. یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے لوکل باڈیز کے الیکشنز کیوں نہیں کروائے, جو سارا وقت یہ رونا روتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں. اور جمہوریت کی باتیں کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اب پاکستان کے انٹرنیٹ کے اوپر وہ خط بہت واضح طور پہ موجود ہے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسکندر مرزا کی شان میں لکھا تھا, اور جہاں یہ لکھا گیا تھا کہ جی آپ کا نام قائد اعظم سے بھی اوپر لکھا جائے گا پاکستان کی تاریخ میں. تو ہمیں نہ سکھائیں. اور یہ جمہوریت کی جو کہتے ہیں نا کہ یہ ان کی شکست ہے کہ پرویز مشرف کی شکست ہے کہ وہ جمہوریت میں آ گئے, یہ جمہوری قوتوں کی شکست ہے کہ وہ جمہور کو جمہوریت کے نام پہ باولا بناتے رہے اور اپنی حکمرانی, اپنے خاندانوں کی حکمرانی کرتے رہے. پاکستان کے لوگ تنگ آ گئے. اور رہی بات طلال صاحب کی, تو بھائی اپنے گریبان میں جھانک لیں. پرویز مشرف کے ساتھی تو آپ کے ساتھ بھی کیبنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا وزیر قانون جو تھا وہ پرویز مشرف کا وزیر قانون تھا. تو دوسروں کو سبق سکھانے سے آپ کے منہ کی جو کالک ہے وہ کم نہیں ہو جاتی, وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے. اور رہی بات اس بات کی کہ پرویز مشرف کی پارٹی جب سٹیبل ہو کے, اور ڈیفینیٹلی ہم میدان میں آئیں گے, اور ہم آ بھی چکے ہیں. میں آپ کو یاد دلا دوں, میرے بھائی اس وقت بیٹھے ہوئے طلال صاحب بھی پارلیمنٹ میں گو کہ ہم نے اس یہ جو الیکشن تھا
12 का, इसका हमने बाइकआउट किया था। उसके बावजूद नेशनल असेंबली में हमारी एक सीट मौजूद है, लिहाजा ये बातें ना करें। और यही वो डर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं था कि जिसकी वजह से आपका पॉइंट आ गया आसिया साहिबा, सियासी मुकदमात में मुलव्विस मुझे किया समझ नहीं आती जब सभी भाई भाई में लड़ाई किस बात की होती है। शरा साहिबा रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप इसको? वो इस पे इससे पूछे कि जो एक मेंबर कौमी असेंबली इनका है, जो इनका नहीं हो सकता कि अपने आप को झूठा। शरा साहिबा एक मिनट आता हूँ, तला साहब जरा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें इसको। मैं आता हूँ शरा साहिबा, मैं आता हूँ, आपको पूरा वक्त मैं दूंगा माजरत के साथ। तला साहब आप कुछ फरमा रहे थे। कौमी असेंबली, जो इनका एक मेंबर कौमी असेंबली है, आसिया साहब को कहें कि वो भी इनके साथ नहीं है। उसने भी कहा अल्लाह की माफी के मैं उससे किस दिन प्रेस पे लाके यही मुशर्रफ उनके वजीर कानून तो आपके साथ है ना तलाल चौधरी साहब, उनके वजीर कानून तो आपके साथ है ना, बड़े मुतमिद हैं। की फिक्र करें जो 40 मेंबर आपके नेशनल असेंबली के जा रहे हैं, उनकी फिक्र करें। हमारा जो मेंबर था वो बाइकआउट के बावजूद आया था, जिसके डर और खौफ से आप लोग थर-थर कांपते हैं, जिनके पीछे धरनों के पीछे आपने नाम लगा दिया कि जी परवेज मुशर्रफ के लिए ये सारे धरने होते हैं। आपको तो ख्वाब में भी आप तो बेचारे ऐसे ऐसा है क्या आसिया साहिबा, ऐसा है कि ये मुशर्रफ साहब को बचाने के लिए धरने हो रहे हैं? डर के मारे कहीं आपको परवेज मुशर्रफ ख्वाब में नजर ना आ जाए। मेरा सवाल सुन ले, इज इट ट्रू, आपको भी लगता है ऐसा कि ये कादरी साहब और इमरान खान साहब आपकी कायद को बचाने के लिए निकले हैं? ये तो इनको लगता है ना, ये तो इनकी, लेकिन बच तो गए इससे आपके कायद में से देखा जाए तो। एहसान इकबाल का बयान सुन लीजिए, ख्वाजा साद रफीक का बयान सुन लीजिए। ये तो इन बेचारों के ऐसे डरावने ख्वाब है कि जिससे ये बेचारे अब सो नहीं सकते। इनके लिए तो क्या जेनेक्स होगी, क्या दूसरी गोलियां होंगी। सुने ना, आपके कायद ने तो कहा कि कादरी साहब ने और खान साहब ने एक पैगाम घर घर पहुंचा दिया है, तो ये पैगाम यही पैगाम था कि मुशर्रफ साहब को ही इज टच मी नॉट, उनको नहीं छूना। जो अब देखें, चाहे आप या यहाँ जितने बैठे अफराद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या मुस्लिम लीग नून से, चाहे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, ये एक हकीकत है कि गो नवाज गो का जो नारा है वो आज घर घर का नारा है। वो आज घर घर में कहा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं। तो ये अगर इनको कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है, और इन्होंने लेकिन जब मुशर्रफ साहब थे तब गो मुशर्रफ गो का नारा भी लगा था आसिया साहिबा, उनके दौर में गो मुशर्रफ गो का नारा भी लगा था। खैर आगे बढ़ते हैं। शरा साहिबा आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे? आप यू फाइंड इट फनी, आई गेस कन्वर्सेशन आपको फनी लग रही थी, यू वर लाफिंग। देखें, इसमें हंसने की बात है, कब का दौर जो है वो इस्कंदर मिर्जा का था, उसके बाद कब पीपल्स पार्टी बनी। एक आदमी ने अपने एम के लिए अपनी जान दे दी और कहा कि मैं तारीख में मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं तारीख में नहीं मरना पसंद करूंगा, एक डिक्टेटर के हाथ मर जाऊंगा। और उससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती। अब हमें ये जमहूरियत सिखाएंगे जो कल आए थे अपने आप को मुल्क पे कब्जा करने के इतने शौकीन के, कह रहे थे कि जी मुझे फिजा में अगवा कर लिया गया था, उतरने नहीं दिया जा रहा था। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है भाई, अल्लाह के लिए आप तो महफिलों में आने के बोलना सीख लें। आसिया साहिबा आप तो सीख लें, टॉक शो में बोलना सीख लें। तो मेरा कहना यह है कि एक जमहूरी हुकूमत को इस तरह टॉपल करके आने वाला शख्स, जिसने आते ही पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज की बुराई की, उसकी शिकस्त ये है कि आज वो पॉलिटिकल पार्टी बना के अपने आप को जिंदा रखना चाहता है। और देखें, शिकस्त है ये डिक्टेटर की कि आज एजाजुल हक पॉलिटिकल पार्टी है, तो हमें जो है ना वो डिक्टेटर नहीं सिखा सकते। हमने अपना खून दिया है, तो हमने बताया है कि जमहूरियत कैसे आती है। तो इसलिए मैं इनका जवाब तो नहीं दे सकती। कामयाबी है कि उन्होंने साबिक डिक्टेटर के सामने जो है वो उन्होंने केस खोला, वो बात कर रहे हैं इसकी, वो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। आप ये सब कुछ ना कर सके। मैं ये समझती हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज ने सीखा है कि किस तरह से जो है उन्होंने जमहूरियत बचानी है। अब अगर सीखने के बाद भी नवाज शरीफ साहब ने उस तरह से नहीं किरदार अदा किया जिस तरह हम कर रहे हैं आज सिस्टम को बचाने के लिए, और उन्होंने कुछ गलतियां की, तो क्या हम उनसे बदला लें? क्या हम डिक्टेटर हैं कि लोगों को जो है उनके बदला लें और कोड़े लगाएं, जेल भेजें? क्या हम तालिबान हैं कि अपनी जिद मनवाने के लिए सिस्टम तोड़ दें? तो मेरा कहना यह है कि बीबी देखिए, लोकल बॉडीज जो हैं हमने इसलिए नहीं कराया कि आपके जो
लीडर हैं परवेज मुशर्रफ साहब। वो जो एक्ट बना के गए थे, लोकल बॉडी एक्ट, वो दिसंबर 2011 को बल्कि 2012 की जनवरी में खत्म हुआ। फिर हम बैठ के वो एक सिस्टम बनाने लगे क्योंकि डिक्टेटर जी 1.5 साल तक हमने कानून साजी की है बैठ के, क्योंकि हम ये समझते हैं कि डिक्टेटर जो है, क्योंकि वो जर्नल इलेक्शन नहीं कराता और उसको सपोर्ट नहीं होती, तो वो गली मोहल्ले के ले पालक लीडरशिप तरह चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है। उसको जो है सपोर्ट मिले, वो मफाहमत आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू मूव ऑन, I shall have to move on. अली मोहम्मद खान साहब क्विक आंसर दीजिएगा। एक तासुर ये पाया जाता है कि खान साहब मुल्तान में जो जलसा हुआ या जिस तरह से सपोर्ट पसपर्दा की जा रही है हाशमी साहब के मुखालिफ की उम्मीदवार की, ये वो नहीं चाहते थे ऐसा करना, क्योंकि वो समझते हैं कि वो तो असम्बलीज में अब बैठ ही नहीं रहे। ये बात है सिर्फ कुरैशी साहब और हाशमी साहब की अपनी जाती अना की। कुरैशी साहब के दरीना हरीफ रह चुके हैं हाशमी साहब, उनको पिछाड़ने के लिए वो खान साहब को, तहरीक इंसाफ को ड्रैग कर रहे हैं मुल्तान के टाकरे के अंदर। यार अली, मैं मेहमान अदाकार तो नहीं हूं कि आप मुझसे क्यों आंसर ले रहे हैं? मैं ब्रेक के बाद जवाब दूंगा। नहीं, आप अभी आंसर दे, इसका आंसर दे दें, हम आपको पूरा टाइम देते हैं सर। ब्रेक के बाद भी मुझसे सवाल पूछिए। आप मेहमान अदाकार हैं और बड़े हैंडसम अदाकार हैं, आपकी फिर भी रेटिंग उतनी ही रहेगी। आप प्लीज इसका आंसर दीजिए खान साहब। देखिए, सिंपल सी बात है मेरे भाई कि हम तो इसलिए मुल्तान में अपना हिस्सा नहीं ले रहे कि अगर हम इस असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं तो उधर जाके फिर दोबारा लड़ना इट सीम्स इलॉजिकल। लेकिन मेरा अपने तलाल भाई से ये सवाल है कि आप क्यों अपना बंदा नहीं खड़ा कर रहे? कुछ तो है दाल में काला काला। लेकिन देखें, बड़े ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम में से जितने इधर बैठे हैं इंक्लूडिंग यू अली, हमने अपनी अपनी कब्र में जाना है। मेरा जवाब इमरान खान ने नहीं देना और तलाल साहब का जवाब नवाज शरीफ साहब ने नहीं देना। मैं आज आपके प्रोग्राम में इस बात पे कसम उठाने को तैयार हूं कि इमरान खान ने पाकिस्तान का पैसा बाहर नहीं निकाला। इमरान खान ने पाकिस्तान में हुकूमत में रहते हुए माल नहीं बनाया, ना ही अपने आप को, अपनी फैमिली को फायदे दिलवाए। क्या इस बात पे तलाल साहब कसम उठाने को तैयार हैं? जिस लीडरशिप की कैरेक्टर पे इनको यकीन नहीं है, क्योंकि अभी उनको हुकूमत भी नहीं मिली ना, अभी उन्होंने वो लिटमस टेस्ट पास नहीं किया। अली मोहम्मद खान साहब, मेरी बारी में मत बोलें। इट्स नॉट अ फिशिंग मार्केट। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है, मेरा सवाल ये है, और अभी ब्रेक पे मत जाएं, मेरा सवाल इनसे भी ये है और शैला रजा साहब से भी है और अपने आप से भी है। मैं मुझे ये जवाब दे दूं जी कि बिल्कुल जवाब आप दें अपनी बारी में। देखिए, सन 88 में खान साहब, सन 88 में बीबी शहीद वज़ीर आज़म बनी। उसके बाद से जब जरदारी साहब के असास से 1000 गुना बढ़े, क्या उसकी जिम्मेवार बीबी शहीद नहीं थी? पूरी पीपल्स पार्टी नहीं है? स्विस बैंक्स कैसे बढ़े? और तलाल साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर खजाना नहीं बने थे, जनरल जलानी के कंधों पे नहीं आए थे, और वजीर आला पंजाब नहीं बने थे जनरल ज़िया उल हक के जमाने में, उस जमाने में उनके असासे कितने थे और आज उनकी फैमिली के कितने हैं? क्या ये गरीबों साहब आपका जवाब आ गया? मुझे ब्रेक लेनी है और आपके इन दो सवालों का जवाब मैं ब्रेक के बाद लूंगा। मुझे मादत के साथ पुश किया जा रहा है ब्रेक के लिए, लेकिन अफसोसनाक बात एक ये है कि मेरे सवाल का जवाब अब तक आपने नहीं दिया, जिस पर मैं दोबारा थोड़ी सी गुजारिश करूंगा आपसे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हाजिर होते हैं, टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी तलाल साहब, जरा एक क्लोजिंग रिमार्क्स भी दीजिएगा और खान साहब के सवालों का जवाब भी। देखिए, खान साहब ने कहा इत्तेफाक ब्रदर्स के बारे में, मियां नवाज शरीफ के कारोबार के बारे में। 1937 जब बर्रे सगीर में चंद अफराद इनकम टैक्स दिया करते थे, उनकी फैमिली उस वक्त भी टैक्स देती थी। 1970 में जब नेशनलाइज की गई भुट्टो, उस वक्त भी वो एक बड़ी इंडस्ट्री के मालिक थे, और जब 1970 में उनकी इंडस्ट्री नेशनलाइज की गई तो 5000 मुलाजमीन थे। और उस तरह के मुलाजमीन में ये देखें, कोई जाती इल्जाम नहीं लगा रहा कि इमरान खान साहब के वालिद एक इंजीनियर थे, उस इंजीनियर जैसे 5000 उनके पास लोग थे, और उसके बाद वो आज तक जो कारोबार कर रहे हैं, मैं भी ये आप ऑन ओथ कहें, आप हल्फिया कहें, मैं हाजिर हूं
کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی نہیں اپنا حق استعمال کیا کاروبار کا، اور ایک جائز پیسہ جو یہاں سے کمائیں یا ملک سے باہر بزنس کریں وہ اپنے حق حلال کی اور ٹیکس دے کر میں بالکل کہہ رہا ہوں، میں پورے ٹیکس دے کر انہوں نے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو روزگار بھی دے رہے ہیں. اور ایک کپتان جس نے ساری عمر نہ ٹیکس دیا نہ کچھ کیا، وہ 300 کنال کے گھر میں رہے، وہ جہاز پر سفر کرے، وہ آئے اور جائے، وہ بجلی کے بل بھی کٹائے، اور اس کا حساب بھی قوم کو دے دے. 1,13,000 آپ نے صرف ٹیکس دیا ہے. آپ جہاز میں سفر کہتے ہیں کہ میاں صاحب بھی اپنی دکان بند کر دے. خلفائے راشدہ کی اسلام کیا کہتے ہیں جب آپ حکومت کرتے ہیں اسلام کیا کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کو چھوڑیں، اسلام کو تو مانتے ہیں نا آپ. اسلام کیا کہتا ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں حکومت میں کاروبار نہیں کر سکتے؟ حق ہے قانون کے مطابق اپنا کام کرنے کا. کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غلط کر رہے تھے؟ اس کے بعد وہ نواز شریف اگر صحیح ہے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غلط ہیں. خدمت کر رہے ہیں. اور لیکن کیا وہ خدمت نہیں کر رہے تھے اسلام کی جب خلیفہ بنے اپنی دکان بند کر دی؟ میں اسی آپ اسلام کو مانتے ہیں؟ آپ کی جماعت اسلام کو مانتی ہے؟ دیکھیں کائنڈلی اس طرح سمجھ نہیں آئے گی. علی محمد خان صاحب اگر ہم باری پہ بات کریں گے تو پھر جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ بات ہو کیا رہی ہے. صدیق رضی اللہ عنہ صحیح تھے. میں اسی پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلیفہ بنے اپنے کپڑے کی دکان بند کر دی. یہ جو وزیر اعظم بنتے ہیں ان کی فیکٹریاں بڑھ جاتی ہیں. میں اس پہ آ رہا ہوں. میں اس پہ دیکھیں آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی خلیفہ کی پیروی کریں. وہ تو عام انسانوں کی طرح رہتے تھے، وہ پرائیویٹ جیٹ پہ نہیں جاتے تھے، 300 کنال کے گھر میں نہیں رہتے تھے. وہ پرائیویٹ جیٹ چھوڑیں، پرائیویٹ جیٹ جس کے وزیر اعظم نہیں ہے. اور بہت ایسے میں فخر محسوس کرتا ہوں، میں فخر کرتا ہوں. میں وزیر اعظم کو تو چھوڑیں، عمران خان کو چھوڑیں، میں اپنی پارٹی کے شہریار افریدی پہ فخر کرتا ہوں. وہ جرمنی میں ملینز کماتا تھا، جب انہوں نے بنا اس نے اپنا بزنس چھوڑ دیا. میں نے کہا ان کے بچے آپ سے بھی سوال کیا تھا علی محمد خان صاحب نے، تو پھر خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چلے گا، اپنا بزنس بند کر دیں. آپ نے رسپونڈ کیا خان صاحب کے سوالات کا. خان صاحب آپ کی بات بھی سنی گئی. چلا صاحب کو کائنڈلی جو آپ نے بات کی تھی، جو آپ نے سوالات کیے تھے، let honorable guest respond to that. چلا صاحب please. میرے نبی محمد مصطفیٰ دو کائنات کے نبی تھے اور دونوں عالم کے سردار تھے اور تجارت کرتے تھے. تجارت کرتے تھے اور ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا. اور جب وہ پوری دنیا نے بھی ان کو نبی تسلیم کر لیا اس وقت کے لوگوں نے، وہ خلیفہ نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں بھی یہی کہا ہے، اگر آپ اپنے سے ٹھیکہ ہٹا لیں تھوڑا سا اسلام کا تو میری بات سن لیں. الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، تو میرا کہنا یہ ہے کہ سردار کائنات جو تھے، دو جہاں کے جو سردار تھے، وہ رسول کی حیثیت سے بھی تجارت کرتے تھے. رسالت کے بعد تجارت نہیں کی. لیکن امور حکومت وہی چلا رہے تھے اپنے دور میں. علی محمد خان صاحب حکومت وہی چلا رہے تھے اپنے دور میں. ان کے دور میں ہوتے ہوئے کوئی اور خلیفہ نہیں تھا. ذریعہ معاش تجارت تھا. مطلب آپ کو اپنی حلال روزی کمانے کا ہر وقت حق ہے. اگر میری تنخواہ جو ہے وہ کم ہے تو میرا حق ہے کہ میں ایز ڈپٹی اسپیکر جو ہے حلال روزی کے اپنے لیے دروازے کھولوں اور تلاش کروں. بالکل ہوتا ہے ہر جگہ. اور آپ کو ایک بات بھی بتا دوں، اسلام وہ دین ہے میری بات سنیں آپ ان کو چپ کرائیں. اسلام وہ دین ہے جس کو آپ جس کے دائرے میں آپ کو مکمل طور پہ آنا ہوتا ہے. آپ کو شادی اسلام کے حساب سے کرنی ہوگی، آپ کو شادی اسلام کے حساب سے کرنی ہوگی، بچے اسلام کے حساب سے ڈکلیئر کرنے ہوں گے، نکاح کرنا ہوگا. کیا بن گوریون نے کیا؟ دیکھیے آپ خاموش وقت کے بارے میں بولیں. کرنے دیں شرح صاحبہ کو پلیز. دیکھیں آپ نے جو سوالات پوچھے تھے اب ان کا آنسر تو بنتا ہے نا جی. تو لیٹ لیڈی سپیک پلیز. شرح صاحبہ دیکھیے، اسلام رہتی دنیا تک ہے اور یہ وہ مذہب ہے جس کے تمام چیزوں کو ماننا ہوگا. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی بات. نکاح بھی کرنا ہوگا، بچے بھی حلال کرنے ہوں گے، دنیا میں لانے ہوں گے اور بتانا ہوگا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اتنے زیادہ سچے نہ بنیں کہ بہت ساری چیزیں آپ پر آ جائیں. اور اگر میری تنخواہ کم ہے ایز ڈپٹی اسپیکر، مجھے اپنے حلال روزی کا راستہ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کا آئین جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے. اس کا 42A یہ کہتا ہے کہ استعفیٰ دینے کے بعد خود آنا ہوگا. شرح صاحب آپ نے رسپونڈ کر دیا. آسیہ صاحبہ کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا پلیز. سوئس بینکس کیسے بھرے؟ سوئس بینکس
ये भी मैं बता देती हूँ। उस पे एक अलग प्रोग्राम करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, अब वक्त खत्म हो गया, उस पे एक अलग प्रोग्राम करेंगे, we'll have a detailed discussion over it। अली मोहम्मद की बात का मैं अभी जवाब जी देना शैला साहबा, चाहूंगी। जी शैला साहबा, बताएं मैं बताएं। ये कहना ये चाहूंगी तो 5 साल रहते हैं बीबी शहीद के कत्लों को गिरफ्तार यार नहीं कर इनको सके, ये खामोश तो इंसाफ किसी करा और दे, को क्या इतना दिलाएंगे? डिप्रेशन में चले गए पीटीआई अच्छा हमारे पास चूंकि के साथ मिलके पटपटी हो वक्त हो गया हमारे पास, साहब आपने सवाल बड़े कड़े पूछे थे, उनका जवाब अब ले लेंगे प्लीज। गिरफ्तार नहीं कर सके 5 साल भाई में। आप खामोश हो जाएं तो मैं जवाब दे दूंगी। पटपटी वैसे ही हो आप गई है, सवाल पेट पे और सवाल PTI। करेंगे तो वो मेरा रिस्पॉन्ड कैसे कहना करेंगे ये इस पर? खामोश हो जाएंगे तो चले साहब दुखी आप हो क्विक जाएंगे। आंसर दीजिएगा प्लीज। क्विक आंसर ये है कि चले अब वक्त ही खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तमाम हमारे मौजूद मेहमानों का। जी वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है नाजरीन। आज की डिबेट हमने जो की मुल्तान के इलेक्शंस के हवाले से भी की, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जिक्र हुआ, ये भी डिस्कशन आज हुई कि एक दफ़ा सियासी माहौल जो गर्म है और तमाम सियासी पार्टियों ने खुद को फाल करना शुरू कर दिया है, क्या वो इलेक्शन फोर्स सीख कर रहे हैं, इस पर आज बात हुई। नेक्स्ट प्रोग्राम हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।